اللہم صلی اللہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے. تمام خواتین و حضرات قبول صاحب دی ساری شرمین خال کے کائنات اپنے دربار قبول و منظور فرمائے اور اسے خوبصورت امام بارگاہ دی تعمیر کرنے والے عزیزان ہمیشہ خالق آباد و شاد. دعاؤں دی قبولیت واسطے درود حکمت و صالح میرے محترم سامعین، حضرت ابو طالب علیہ السلام نال منسوب ہے مجلس ہے کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خصوصی کرم کی وجہ تو حضرت حبیب صاحب ذات کرتے ہیں. اس واسطے وہ سرکار دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کیونکہ منسوب ہے مجلس حضرت ابو طالب نال کل حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شہادت بھی تو آج 25 ربیع الاول کل 26 ہے. حضرت ابو طالب دی ذات مبارکہ نو ذہن چ رکھ کے میں آیت پڑھی. حضرت ابو طالب علیہ السلام دی شخصیت کو اپنے ذہن چ رکھ کے تو میں جناب سامنے سورہ محمد دی آیت پڑھی. میرا خیال ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نو پڑھنا ہوئے تو سورت کا نام محمد ہی ہونا چاہیے. سورت محمد دی آیت جی، آیت نمبر 7 ہے جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. یہ ارشاد رب العزت ہے اگر اللہ کی مدد کرو گے. یہ شرط ہے جی ان تنصروا اللہ. جزاک شکریہ. اس آیت مجیدہ تے چند دلائل میں جو کچھ میں پڑھنے لگا میں نے کسی فرمائش نہیں کی کہ میں آپ ہی پڑھوں. میں اپنے طور پہ اس آیت کو عنوان کیتا ہے اور اس آیت کے مطابق میں پڑھنے لگا اپنی مرضی میں. خالق کائنات فرماتے ہیں اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. جب اللہ نے قرآن چ کہہ دیتا ہے کہ تسی مدد کرو گے پہلے تو پھر اللہ تہاڈی مدد کرے گا. جنیاں بندیاں یا اللہ مدد لکھ کے گل چ پایا ہے انہیں کدی سوچیا اساں اللہ دی پہلا کی مدد کی جی اللہ ترتیب دسی ہے پہلے نمبر تے اللہ مدد کرنی نہیں. یہ ان جڑا نے اس ان نو جی جڑا عربی چ ان ہے انہوں اردو چ اگر آندے نے انہوں انگریزی چ اف آندے نے اف. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ مطلب ہے جس اللہ کو مدد لینی ہے وہ پہلے اللہ دی تے مدد کرے. ہوں بندے میرے منہ لوندے نے سارا جان اللہ کو مدد منگتا ہے لیکن قرآن تے کہہ رہے ہیں میرے نال گل کرو پہلے اللہ دی مدد کرو اللہ تہاڈی مدد کرے. یہ مطلب ہے پہلے ساڈا حق بنتا ایمان والیاں دا حق بنتا ہے کہ پہلے اللہ دی مدد کر. وہ اللہ دی مدد کیوں کرنی ہے؟ اتنے چونکہ مدد دا رولا ہے کہ ایک بندہ اتنے کھلو کے آخے نا بھراؤ میری مدد کرو تو یہی سمجھ آتی ہے کہ پیسے منگتا پہ اور کی کر یار جہے ویلے اسی آنے بس میری مدد کی جائے. مدد کا مطلب یہ اس ماحول یا تو کسی کا ٹریکٹر پھسیا ہوئے تو وہ نکلتا نہ ہوئے تو آخے مدد کرو پھر سمجھ آتی ہے کہ دوجا ٹریکٹر تو سنگل پیا منگتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹریکٹر منگتا سنگل منگتا. جہاں بندہ بنجا کھلو کے آتا میری مدد کرو یہی لگتا کہ کمزور ہے. مدد ہمیشہ وہ منگتا ہے جہاں کوئی کمزوری ہوئے. میں حیران ہاں یہ اکبر سانو کیوں کہہ رہا میری مدد کر جہاں اللہ کل شیء قدیر ہے. آخر یہ سمجھنے والی گل ہے بھی اللہ سانو کہہ رہا مومنوں میری مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ مطلب ہے مومن کیا اللہ تو نعوذ باللہ مضبوط ہے؟ کیا مومن اللہ دی کی مدد کرے گا؟ اللہ محتاج ہے. اتنے تو جن مدد منگتے ہیں یہ سارے محتاج ہی ہوں. جن مدد منگتے ہیں وہ سارے محتاج ہوتے ہیں لیکن محتاج تو نہیں وہ اللہ صمد ہے.
وہ بے نیاز ہے، وہ کسے شاید وہ نیاز اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ محتاج کسے دا نہیں۔ پھر اللہ دی کی مدد کرنی ہے، وہ دے واسطے میں نے ایک اور آیت پڑھنی پڑنی ہے جی، قرآن وچوں ہی قرآن سمجھنا پڑنا ہے جی۔ سورہ مبارکہ مزمل دی ایک آیت مجیدہ یہ دی تشریح کر دے جی۔ سورہ مزمل چی خالق کائنات نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ دو اور اللہ کو مقروض کرو۔ لو مدد تو گل آگے بڑھ گئی، مدد لینا اور گل ہے تے مقروض ہو جانا اور گل ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو اور اللہ پر قرض دو، اللہ کو مقروض کرو، اللہ پر قرض چڑھا دو۔ ہم مدد بھی محتاج منگتا ہے تے جڑا مقروض ہوندا ہے وہ بھی امیر آدمی تے مقروض نہیں نہ جوندا، مقروض تے ماڑا بندہ ہی ہوندا ہے۔ اسی تے خیر اس ملک وچ پیسہ لینے ہاں، پورے جہان تو ساڈا مزاج وکھرا ہے۔ پاکستان دا پوری کائنات وچ ایک ایسا ملک ہے جدا مزاج پوری دنیا تو وکھرا ہے۔ پورے جہان وچ لوگ قرضہ اتار کے راضی ہوندے نے، اسی قرضہ لے کے راضی۔ کیا بات ہے بھائی، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں پوری دنیا ادھر خوشی کر دی ہے جدھر کسی کا قرضہ اتر جاتا۔ لوگ آتے ہیں شکر الحمدللہ، قسطاں مکیاں جے گڈی دیاں جان چھٹی جی، قرضہ لے گیا جے ساری بینک دا جان چھٹ گئی جی، کمال ہو گیا ہے۔ اسی اس ملک چھاپ پہ لینے ہاں، جدوں سانو قرضہ لب جاتا ہے ادو آنے بلے بلے اللہ تیرا تے ساڑے تے کرم ہو گیا، اسی اور مقروض ہو گیا۔ میرا اتنے سمجھانا آسان ہے، پاکستان ملک ایسا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ یہ محتاج قرض منگتے ہیں، ماڑے قرض منگتے ہیں، جنہ دی معیشت ٹھیک نہ ہوئے، جنہ دی معیشت ٹھیک نہ ہوئے وہ قرض منگتے ہیں۔ تے پوری کائنات دی معیشت جدے ہاتھ چ ہوئے وہ کیوں کہہ رہا میرے تے قرضہ چڑھاؤ؟ وہ میں اس قرضے نو سمجھا لیا تے مدد نو بھی سمجھا لوں گا کہ بلا اللہ فرما رہا مینو مقروض کرو۔ کیویں تو مقروض ہونا ہے؟ اللہ فرماتا 100 روپیہ یتیم نو دے، مقروض انہوں نہ سمجھی، میں تیرا مقروض۔ کمال ہے، شکریہ مولا تانوں جزا دینے۔ ایک 200 روپیہ تو کسی یتیم نو دے، وہ تو نہیں پوچھنا۔ کئی بندے یتیم نو 500 روپیہ دے کے تک کی آندے نے VCR نہ دیکھنا شروع کر دیں، وہ تو دے چھڑیا نہ تے جا کم کر جا کے۔ وہ یار وہ بھی دل کرتا ہے اگر تسی یتیم نو 100 روپیہ دے ہو، وہ بچوں 10-12 روپے دی اینک لال پا کے ٹر پیندا ہے، وہ بھی تو بچہ ہی ہے نا، وہ دل کوئی نہیں۔ مہربانی کر تینوں ایک گل دساں، لوگاں دی خدمت کر کے مگروں دھیان نہ رکھنا خدیجہ دی سنت ہے۔ آئے دے کے تے اللہ نال گھر رکھی دیے، بندیاں دے مگر نہیں چڑھ دیتا۔ ایتھے قبلہ بے بگان نو بندے پیسے دیندے نے تو پھر آندے نے وہ سوٹ ویکھے یہ بیوہ ہے، بیوہ نو جو پیسے دیتے ہیں 2-4-10 ہزار تو ہاں کسے بیوہ نو دے دیتا ہے، بھائی وہ بی بی ہے، بیوہ ہے، وہ آسرا کوئی نہیں۔ اگوں دے کپڑے چیک کر دے ہو، 10 ہزار میں دے ایسا 5 ہزار تو سوٹ پا لیا، اور قرآن دا نہ ہی تو ایتھے دے کے نا تو ایتھے ہی بیڑا گرک کر لینا، غریباں نو دے کے قرضہ اللہ تے چڑھی لینا۔ وہ مگر نہیں چڑھ جائے یہ کتنے پہ لاندے نے کتنے پہ کرتے ہیں، انہوں تو بھی دے لے۔ انہوں نے بھی دے لے، انہوں نے بھی معاملات نے جنہیں انہوں نے دل کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں 500 روپیہ یتیم نو دے، مقروض تیرا میں ہاں، 2000 بیوہ نو دے، انہوں نے نہ لین ٹر پئی۔ جدو قرضہ تو میرے تے چڑھے انہوں نے دھیان رکھن دا تو کی لگنا، خبردار انہوں نے۔ میں کیا اللہ یہ غریباں نو پیسے دئیے تے مقروض تو کیویں ہو جانا ہے؟ فرمایا کرم دی وجہ تو۔ اس کا غور نہیں فرمایا؟ میں کیا اللہ تو محتاج تے نہیں؟ فرمایا محتاج نہیں، کریم ہاں، میں کمزور نہیں، میں رحیم ہاں، میں اپنے رحم تے کرم دی بارش کرنے واسطے تیرے تو آکھے ہیں۔ پیسے دینے نہیں، مقروض تیرا میں ہوں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا قرضہ واپس کرنا واجب ہے، قرضہ واپس کرنا
قرضہ واپس کرنا واجب ہے. قرض لیا ہوئے بھائی جی تو واپس بھی دائی دے. میں ایک تقریر کی تھی, میں کہا پیغمبر اعظم نے ایک یہودی کو قرض لیا. بندہ ایک آندا پہ کچھ حیا بھی کریا کرو, نبی دوں جانا دے مالک نے, انہوں نے کی لوڑ سی کسی کو قرضہ لین دی تو بھی یہودی کو. میں کہا کسی وجہ تو لیا سا, اے کدے واسطے لیا سا؟ میں تیرے واسطے. شراج صاحب مینوں کہنا کدے واسطے؟ میں تیرے واسطے. میرے واسطے کیویں؟ میں کیا اللہ دے نبی نے یہودی کو قرضہ صرف تیرے واسطے لیا ہے تے لے کے واپس دیتا ہے تے تینوں سمجھایا ہے. قرض غیر مسلم کو بھی لیا ہوگا تو واپس کریں. مہربانی مولا کو جزائے خیر دے. اللہ فرماندا چونکہ قرض دا واپس کرنا مقروض تے واجب ہے. تو غریب یتیم تے بے وگان نو روپیہ 10-15 20 دے, اور قرضہ میرے تے چڑھ جائے گا. میں کہا اللہ تو مقروض کیوں ہو گیا؟ اللہ فرمایا کرم دی وجہ تو. جدو غریب کو منگے گا غریب واپس کرے گا اپنی حیثیت کے مطابق, میں واپس کراں گا اپنی حیثیت. سبحان اللہ. مولا تعالی جزائے خیر دے. ہن اس آیت کی سمجھ آ جائے گی. مہربانی جی. ہن شکریہ کی بنا ہوں اس آیت مجیدہ دی بہت جلدی سمجھ آئے گی. جی اللہ مقروض ہوندہ ہے تے اپنے کرم دی وجہ تو, اللہ مقروض ہوندہ ہے تے لوگاں تے رحم کرن دی وجہ تو. میں کہ اللہ مدد تیری کی کرنی ہے؟ فرمایا دسنا دین دی مدد ہی میری مدد ہے, مصطفیٰ دی مدد ہی میری مدد ہے. جیڑا میرے پیغمبر دی مدد کرے گا وہ میری مدد کرے گا. میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے. رسول سے عقیدت اللہ سے عقیدت ہے, اور محمد کی مدد اللہ کی مدد ہے. جڑا رسول دی مدد کرے گا وہ دراصل شکریہ جی جڑے دور اندیش بندے نے وہ میرے موضوع تک پہنچ گئے. رسول خدا دی مدد ہی اللہ دی مدد ہے, دین دی مدد ہی اللہ دی مدد ہے. اللہ فرماندا تسی میرے نال ایک باری سودا کرو نا, ایک باری میرے نال سودا کرو. میرے نال کرو جی, میرے نال. بسم اللہ. جناب جعفری صاحب تشریف فرماؤ گے, بہت اچھا ہو. ذاکرہ دی مجلس ہے جی, انہاں دی اپنی مجلس. ویسے تو حبیب صاحب مینوں بھی آدھے سن تیری اپنی ہے, پہلے اتنے بھائی رکھا نے پھر اتنے بھائی رکھا. انہاں دی ہوئی ہے. انہاں دی میں تے اپنی حاضری لوان لگا. انہاں دی اپنی مجلس. یہ ذاکرین ساڈی مہربان نے تے او عزت دار لوگ نے. تے ملتان والے ذاکر سیال کو اڑا کے آندے نے میرے گھر دی مجلس. تے سیال کوٹ والے جا کے تے پکھا راندے نے. میں بانی دی حیثیت نال آیا, بانی دی حیثیت نال آیا تو دے گا 4 پکا نا. جنہیں بانی دی حیثیت میں تمہیں کئی بار اگے گل سنائی. وہ تو گجرات ایک مجلس سی, علی عمران صاحب میرے تو پہلے پہ پڑھتے سن. وہ گجرات حسینیہ حال مجلس سی, تو انہیں مینوں آخیا تو پڑھ ضرور. میں کہ میں آ جاؤں. مینوں کہنے لگا میں بانی ہوں. میں کہ ٹھیک. وہ اتنے بھی گیا تو میں کہ جی دسو. کہنے لگا میں بانی. علی عمران صاحب کہنے لگا میں بانی ہوں. میں انہوں بانی نوں آخیا بھی تو جان لگیا مینوں نہیں ملنا, یہ ملے میں. اس واسطے اج سارے جی بانی نے, صرف میں نہیں. میں حبیب صاحب نو سادنا, وہ میرے کو پڑھتے ہیں تو میں انہوں کو پڑھنا ہے. جنہ انہوں جب مینوں خراب کیتا ہے انشاءاللہ قرض حسنا ہے. واپس بھی تو میں ہی کرنا نا. تسی بے فکر ہو جو. ذاکرہ دی مجلس سے ذاکر ہو رہا گیا. جعفری صاحب تشریف فرما ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. مولا انہاں دیاں آوازاں تے بھی کرم کرے, انہاں دے کلام تے بھی کرم کرے, اور اے رونقاں اہل بیت دے فضائل دیاں ہمیشہ قائم رہیں. مولا تمہیں جزائے خیر دے. اللہ فرماندا ہے تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. میں کہ اللہ جے تیرے نال سودا کر لئیے, اسی تیری مدد کریے, یعنی تیرے دین دی مدد کریے, یعنی تیرے نبی دی مدد کریے, یعنی تیرے اسلام دی مدد کریے, تو ساڈی مدد کی کریں گا؟
کمال ہے. اللہ فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، میں تمہارے قدموں کو مضبوط کر. کیا بات، میں تمہارے قدموں کو ثبات دے دوں گا. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ ناصر انہوں آتے ہیں جیڑا مدد کرے، منصور انہوں آتے ہیں جی مدد کیتی جائے. میری اماں بھی میرا نام ناصر رکھ چھڑیا ہوں جو میں کئی بندے ہاتھ دے اندر میں نہیں کدی کھلوتا. کوئی اماں نو کی پتا سی اس کسی دی مدد نہیں کرنی. کوئی اماں تے نام ناصر رکھ دیتا. ناصر دا کی بنا ہے صاحب صاحب آتے مددگار. ہاں تو میں کئی بندے ہاتھ دے اندر اج تو میں گزرے اپنا پولیس والے 5 سال کھلوتے ہاتھ دیتا میں نہیں کھلوتا. انہوں کو بندہ بچ پانا سی نہیں میں کھلوتا میں جلدی سی میں آ گیا. کوئی مدد میں نہیں کی. اماں نو کی پتا سی کہ جنہوں ناصر پہ نہیں آ یہ وڈیا ہو کے کیویں دا نکل پیا. اماں نو کی پتا سی کہ یہ جنہوں ناصر مددگار پہ نہیں آ اس وڈیا ہو کے کسے دی مدد نہیں کرنی. قرآن میرے ہاتھ چی علی دی ماں نو پتا سی یہ حیدر ہے. یہ حیدر ہے تو حیدر ہی رہے گا اور حیدر ہی ثابت ہوگا. حیدر ہی ثابت ہوگا. حیدر ہی ثابت ہوئے گا. پوریاں جنگاں میں رسول اللہ دی فوج دے وچ حضرت علی نے کھلو کے فرمایا میرے باپ کا نام ابو طالب ہے، میرے پیو دا نام ابو طالب ہے. ایک جنگ وچ میرے مولا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر ہے. کل پتہ ہے یہ دوسری جماعت کی کتاب وچ بھی ہے. دوسری جماعت کی کتاب وچ لکھا ہے حضرت علی نے مرحب کو کہا میری ماں نے میرا نام. میں حیران سا کہ مولا ہر جنگ دے تو ہاں دسیا میرے پیو دا نام ابو طالب ہے. انہاں یہودیاں دے سامنے کیوں آ کے آندے ہو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یقیناً آواز آئے گی. بڑی دیر بعد وہ بندیاں دی نسل قابو آئی ہے جنہاں مریم تے الزام لایا سی. سبحان اللہ. بڑی دیر بعد انہاں لوگاں دی نسل سامنے آئی ہے جنہاں مریم تے عیب لایا سی. تے مریم نو آتے سنے بیٹا کتھوں آندا ہی مریم تیری شادی نہیں ہوئی، تیری ماں تے اجدی نہیں سی، تیرا پیو تے اجدا نہیں سی، جڑے مریم دی عصمت تے قائل نہیں سن. آج بڑی دیر بعد انہاں دی نسل سامنے آئی ہے. میری ماں نے میں ادو حیدر رکھیا جدوں نہ میں گھوڑے تے بیٹھا سا، نہ میں باغ پھڑی سی، نہ میں تلوار کٹی سی. اجے گود ہی سا تے اس آکھیا تو حیدر ہے. آج میں مرحب نو لکوں برابر چیر کے دساں گا. معصومہ دی ماواں جھوٹ نہیں بولدی. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. جڑا مدد کرے انہوں ناصر آندے نے، جدی مدد کیتی جائے انہوں منصور آندے. چلو پھر سن لو. جڑا سجدہ کرے انہوں ساجد آندے نے، جنہوں سجدہ ہوئے انہوں مسجود آندے نے. حوصلہ کرو اللہ خیر. میں نے تو یاد کر ہو جا ساجد کنوں آندے نے جڑا سجدہ کرے، جنہوں ہوئے مسجود. جڑا عبادت کرے عابد، جنہوں ہوئے او معبود. جڑا مدد کرے او ناصر، جدی کیتی جائے او منصور. شکریہ. اللہ فرماندہ پہلا تسی میرے ناصر بنو، میں تہاڈا منصور بنا گا، پھر میں تہاڈا ناصر بنا گا، تسی میرے منصور بن جانا. یہ مطلب ہے انج کرنا ہی پینا جی. پہلا اللہ دے ناصر بننا، اللہ نے بابا جی منصور بننا، پھر اللہ نے ناصر بننا تے پھر مومنہ نے منصور بننا. یہ مطلب ہے تاریخ ہے جو بندے کمال نے جڑے کدی ناصر سن کدی منصور سن. سلام انہاں لوگاں نوں جڑے کدی ناصر سن تے کدی ساڈے مگر سارا جان چڑھ گیا. تسی نہیں مانتے تے تسی نہیں مانتے تے انہوں نہیں مانتے تے انہوں نہیں مانتے. اسی انہوں ماننے ہیں یا کوئی ناصر ہوئے تے ناصر ہون تو بعد منصور ہوئے. جڑا ساری زندگی نہ ناصر ہوئے نہ منصور، جڑا نہ ناصر سی اور نہ منصور سی، غصہ نہ کریو کل بھی نہ منظور سی آج بھی نہ منظور. کمال ہے یار. یا بندے نو ناصر ہونا چاہیے یا بندے نو منصور ہونا چاہیے.
اللہ فرماتا میرے ناصر بنو جی بننے پھر تسی منصور بنے جی میں ناصر بنا گا کی مدد ساری کریں گا اللہ فرمائے یثبت اقدامکم جزاک اللہ جناب شرازی صاحب تشریف فرماؤ گے ذاکرہ دی مجلس یعنی گویا ایک اور بانی آ گیا مہربان نے حبیب رضا خالق ان ہمیشہ آباد و شاد اور ایک جوڑ ہمیشہ سلامت رہے یہ حبیب رضا تے تارنا دا جوڑ ہمیشہ سلامت رہے یعنی میں اندر عرض کی تھی میں کہ تسی اپنی ذمہ داریاں پوریا کرو حبیب رضا اپنی ذمہ داریاں پوریا کرو اے یونین ہے اے بہادری ہے اے کمال بہت شکریہ انہاں کام وہ کر انہاں کام بہت شکریہ میرے والا میں ہی کرنا مہربانی حضرت رتن صاحب نو جان دے غلام باس رتن صاحب بڑی خوبصورت گل کدی کر دے وہ فرماتے ہیں محنت تو میں کرنی ہے ٹھیک ہے نا انہوں دی محنت ہو رہے میری محنت ہو ایک محنت شاعر دی شاعری پڑھنی کمال انداز نال پڑھنی انہوں دی اپنی محنت ہے انہوں دی دعا ساڑھے نال ہے ساڑھی دعا انہوں دے نال ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں تسی میری مدد کرو کہ ناصر ہو تو میں منصور ہوں گا پھر میں ناصر بناں گا تسی منصور ہو گے میں کی کراں گا میں تواڈے یثبت اقدامکم میں جب میری مدد پہنچے گی نا تو تمہارے قدم اتنے مضبوط ہو جائیں گے اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ وہ کسی میدان سے اکھڑیں گے نہیں کمال ہے بھائی بہت شکریہ یہ مطلب ہے اللہ دا جدے نال سوتا ہے یثبت اقدامکم او دے قدم کسی میدان چو اکھڑے نہیں جدے کسے میدان چو قدم نہ اکھڑن سمجھو اے پہلے ناصر سی سبحان اللہ جی بہت شکریہ بابا جی جدے کسے میدان چو قدم نہ اکھڑن یہ دا مطلب پہلے وہ اللہ دا ناصر سی ہوں وہ اللہ دا منصور ہے پہلے ناصر پھر منصور جدو اللہ وعدہ کر لیا ہوئے نا کہ تیرے قدم کسے میدان چو اکھڑن گے نہیں ہون پتہ لگ گئی ہزارہ مشرکان دے سامنے ابو طالب ڈٹے آگے ہو سی بہت شکریہ مولا بن جزا دے میں قرآن پہ پڑھتا میں چند دلائلی سرکار دی ذات تک عرض کر کے تواڈے کول اجازت لین لگا اللہ فرماندا ہے جڑا میری مدد کرتا میں وہ دی مدد کرنا وہ دے قدم کسے میدان جو اکھڑن گے نہیں میں قرآن حکیم چوں سورہ مبارکہ بس زحا دی ایک آیت نال سہارا لے کے گل کرنا اللہ فرماتا بس زحا واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی مجھے قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی پھر خالق فرماتے ہیں ما ودعاکا ربکا وما قلا اے میرے حبیب تیرا رب نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے اور نہ تیرا رب تجھے کبھی مایوس کرتا ہے نہ ناراض ہونے دیتا ہے نہ تنہا چھوڑتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اگر ماں باپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں نا تو فکر نہ کرنا اللہ وعدہ کر رہا ہے تیری پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر ہوگی کمال ہے بھائی تیری پہلی حالت ہے کہ والد گرامی پہلے دنیا تو ٹوٹ گئے پھر والدہ ماجدہ بھی دنیا تو ٹوٹ گئے پھر دادا جان بھی ٹوٹ گئے 8 سال سرکار کی ظاہرن عمر ہے اللہ فرماتا فکر نہ کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پہلی حالت سے تیری دوسری حالت خیرٌ بہتر میرے لئے کیا جی بہتر خیر دا میں نے کی بہتر ہے الصلاۃ خیر من النوم ترجمہ کرو بھائی نماز نیند سے بہتر یہ 4 ازانہ چ نہیں ہوگا ایک کے چاہوں گا جب جا گیا ہوئے تھے اس وقت اٹھیا ہوئے تو پتہ لگے الصلاۃ خیر بابا جی شکریہ منن پر تواڈے 7 پنڈاں تے آندا ہی کوئی نہیں تواڈے کوئی گل کرنا الحمدللہ ساڈے پنڈاں تے لوگ آندے نے بابا جی الصلاۃ بچے ہو الصلاۃ خیر تانوں سرگی اٹھان والا کوئی نہیں الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے خیر دا میں نے کی اتھے دل کرے مجلس ہو جائے خیر دا میں نے بہتر کدی تو سنے چلو چھڈو کدی جس مشکات شریف نہیں پڑھی اس ٹرالی بھی نہیں پڑھی ٹرالی
اور ٹرالیاں دے مگر لکھیا ہوندا دوواں سنگلاں دے نال خیر نال جا. میں پڑھدا رہنا اور دو سنگل لمکے ہوندے نے کہ نہیں, اور جنہاں نال کدی کدی سائیکل ہاتھ پا کے تے نہیں چلاندا آپ دے نال نال جاندا. خیر نال جا تے خیر نال آ. میں ایک بندے نے کہا چھڑ دے ٹرالی دی جان, سائیکل تیرے کولے آپ چلا. آندا تھک گیا. تو میں اس بریک لائی تے تیرا کی بڑے ہو سکا جو بنتا تو اپنا کام کر. وہ نال تے دوویں اتنے رکھ کے نا, ایک پیڈل تے دوجے پیڈل تے پیر, ایک ہاتھ نہ پھڑے تے کرنا جاندا سی پیٹرول. میں پھر پیچھے لگا, میں کہا چھڑ دے ڈگ پائے گا. آئے ہو سکا صوفی اپنا کام کر. میں کہا میں تیرے گل کر کے جانی ہے. ہو سکا یار تینوں کام کوئی نہیں. میں کہا مینوں تیرے نال بہت ہی سوڑ ہے. انج میرا دل پہ منتا پہ یار میں نقصان ہو جائے گا نہ کر. ہو سکا پھر میں اس طرح جانا ہی تو آپ موج کر, تینوں کی تکلیف. میں پھر تینوں میں گل کروں. ہو سکتا میں کہ تینوں ایک گل دساں, ہوں تینوں آرام ہے؟ ہو سکا آرام چلانا پہنتا ہی نہیں, زور لگتا ہی پیا نہیں. میں کہ پھر زندگی بچنا دامن میں کسی ایسے دا پھڑ لئی, پھر زور نہ ڈالا. دامن کسی ایسے سہارے کا پھڑ لئی, تینوں آپ کچھ نہ کرنا پہ. آباد کرو, آپ کچھ نہ کرنا پہ. بس تو ہاتھ پھڑیا ہوئے تو کھینچ کے جنت دے وچ رکھ دے. کہ بلا ہر گل چ کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے. میرے عزیزو تالیاں تے لکھیا ہوندا خیر نال جا کہ خیر نال آ. پھر تسی کدی سنے ہوے فون امریکہ بندے کر دینے, او سنا کی حال ہے؟ او آندا خیر ہے. اب بھائی تسی سناؤ, او آندے اتھے بھی خیر ہے. خیر ہے ہو سکا پتر خیر, پیسے اپڑ گئے سن اپڑ گئے. مجھاں ہو سکا ٹھیک نے, بس اللہ دی خیر. کئی بندے اندر نے اس بندے کو 10 مجھاں سجے 100 بدی, وہ یہ تو انجی اللہ دی خیر ہے. وہ 2-3 سال پہلے عمران خان تے اللہ دی خیر سی. چلو اج کل کسی اور تے خیر ہے. وہ اقتدار نو خیر سمجھن والے ہو, پتر باہر ٹر جاتے خیر سمجھن والے ہو, وہ مجھاں بدا کے خیر سمجھن والے ہو. قرآن دی مینوں قسم خیر دا معنی بہتر ہے. پیغمبر نے اس خیر نو سمجھان واسطے غدیر وچ بلال نو آکھیا سی آپ حیا علی خیر الامر. کمال ہے بھائی, حیا علی خیر الامر. آؤ سب سے بہتر عمل کی طرف, آؤ سب سے. یہ مطلب ہے خیر ولایت علی ہے. یار آؤ سب سے. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. حیا علی خیر العمل, نماز عمل ہے. ولایت خیر العمل ہے. روزہ عمل ہے. ولایت علی خیر العمل ہے. علی ہی خیر ہے, علی ہی خیر ہے. آج جڑے پیسے دی وجہ تو پہ اندر نا اللہ دی خیر. تانوں ایک گل دساں, جے تیرے کو ڈنگر رہنے اللہ تیرے سلامت رکھے, پتر رہنے اللہ انہوں دی زندگی دراز کرے, تیرے کو بینک بیلنس بہت ہے اللہ تینوں ورتنا نصیب کرے. قرآن تے میرا ہاتھ ہی, جے تیرے ایتھے علی نہیں نہ ایتھے خیر ہے نہ ایتھے خیر دے ولایت علی, خیر دے محبت علی, خیر دے ولایت بڑی خیر. خیر خیر دا مینا, خیر دا مینا بہتر بہتر. ایک شاعری سن ساڈے جوڑے چوڑے دے, اقبال شاہ صاحب جوڑے دے سن. وہ بیٹھا سن منجی تے, وہ ایک منجی تے 5-7 بندے اور بہ گئے نال نال ہولی ہولی شاعری مٹھے مٹھے اگاں تے گئے. ادھر آؤ جی ادھر آؤ, شاعری تھوڑا جانج ہوگا, شاعری طرح آنج ہوگا, شاعری طرح آنج ہوگا, شاعری طرح آنج ہوگا. کوئی تو شاعری اخیر پاوے تے کول ٹر گئے. ایک اور بندہ آ گیا, وہ آندا ہے اج رانج ہویا جی. شاعری آندے یار تھان تے کوئی نہیں, اے خیر ہے. شاعری آندے تینوں خیر ہے نا, مینوں تے خیر نہیں. خیر دا معنی بہتر, خیر دا معنی بہتر, خیر دا معنی اگر خیر دا معنی بہتر الصلاۃ خیر من النوم دی وجہ تو آ گیا تاں, جی حیا علی خیر العمل دی وجہ تو آ گیا تاں. اے قرآنی ایتھے ہی رکھنا. جڑا بڑے کسے آکھنا ہے کل جڑا مولوی آیا سی انہوں آکھو قرآن چکے, میں تے چک گیا ہوں, اور کہ میں چکانا ہی.
مینوں مسیتے راستے تو سیدھا بنی جا دی مسیتے اتنے میں کھلو کے آکھاں گا اللہ فرماندا میرا سونا دادا جان ٹر گئے نہیں، والدہ بھی ٹر گئے نہیں، باپ پہلے ٹر گیا سن، فکر نہیں کرنی، ولل آخرت خیر لکا من الاولا، تیری پہلی حالت سے تیری دوسری حالت بہتر بہتر، میں تجھے بہتر جگہ دوں گا، میں تجھے بہتر جگہ دوں گا۔ ہاتھ قرآن تے رکھ کے مولوی دس اے ابو طالب دی گود دے کے جنہوں اللہ بہتر بیاندا ہے انہوں پونکنا اللہ کرے گا۔ وہ سمجھدا ہے کراندا پہ تے اللہ راضی نہیں، میں ڈکاں گا تے اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 15-20 منٹ پہلے کو تور تے ٹر گئے تے اللہ پوچھیا جے تے قوم پیچھے وچ جڑا مینوں ویکھنا تو پہلے ہی آ گیا، ہو سکے صرف اس واسطے تاکہ تو میرے تے راضی ہو۔ خدا دی مینوں قسم ہے ہر نبی کوشش کرتا ہے میرے تے میرا اللہ راضی ہو جائے، پاویں پتر تے چھری پھیر نہیں پائے۔ تو راضی ہے نا؟ مچھلی تے پیٹ تے رواں گا راضی ہے نا؟ جیل چ رواں گا راضی ہے نا؟ یوسف راضی کیتا جیل جا کے، یونس راضی انہوں کیتا مچھلی تے پیٹ جا کے، ابراہیم راضی کیتا پتر دے گلے تے چھری لگ کے۔ پوری کائنات دے نبی کوشش کر رہے ہیں ساڈے تے او راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ولا سوف یؤتی کا ربک فترضی، محمد میری پوری کوشش ہے تو میرے تے راضی ہو۔ صدقے جانا میں تینوں شیواں ہی ہو دیاں گا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے گا۔ بہت شکریہ شاہ جی، زیادہ دیر نہیں میں تو انہوں پانی آن نو ٹائم دین لگے۔ تو میرے تے راضی ہو جائے گا۔ ہن راضی کرنے واسطے کی کرنا؟ 5 ٹائم تے نمازی نو بندہ راضی کرنے واسطے تاش لیا دے۔ یارہ 5 ٹائم دا نمازی ہوئے انہوں بندہ امریکہ جو تاش منگوا دے، لو جی اے بارش بھی خراب نہیں جے ہوں گی، وہاں میں بشک مین چ بہ کے کھیڈو خراب نہ ہوئے۔ وہ ایک بار وہ منہ لو ویکھے گا آکھے گا مینوں کی سمجھے؟ راضی ہون دی بجائے ہے صدقے راضی ہون دی بجائے ناراض ہو گیا۔ کیوں؟ شے مزاج دے مطابق نہیں سی۔ میں صدقے ہم پڑھے میں پیانا چیز بابا جی وہ دے مزاج دے مطابق۔ میں جو پتا شاہ جی بڑا نفیس رنگ پاندے نے تو میں گوڑا نیلا رنگ لے ہوں، لو شاہ جی ہے اس کو آگے پانا جی، وہ آندھنے تو جا جنہوں مرضی میں دیا مرضی کی لین اور شاہ مزاج دے مطابق تے یہ تے بندہ راضی ہوندہ۔ جے نمازی نو تاش لے آتے یہ تے او راضی نہیں ہوندہ۔ تے تاش تے جڑے بیٹھے ہوندے نے تو ہنو پتہ ہے انہوں کو روٹی واسطے بھی آوے نا بچہ کہ ابو جی آگے روٹی کھا لو، وہ آندھا تمہیں دفعہ ہو جائے تو ماں نو آگ پرا مار جتھے میں پھنسے ہیں تو روٹی دی پئی دہو جو۔ تو انہوں نے گل دسا تاش کھیڈن والے ایڈے اوکھے نہیں ہوندے جنہیں اتوں ویکھن والے ہوندے۔ بھائی کی پیا کرنے والی میں تو جاج نہیں، میں سچی کا گوڑی خیر ہوئے آباد و شاد رو جا اویں دے ویکھن والے اویں دے کھیڈن والے۔ سارا دن بندہ تاش تے بیٹھا ہوئے انہوں بندہ مدینے و تسبیح لیا دے۔ میں نا سارا دن بندہ تاش تے بیٹھا ہے انہوں بندہ مدینے دی تسبیح لیا دے، لاؤ جی ہوندہ ہے کدھر لیاں دی ہوندہ تیرے لئی ہوندہ جگتا نہ کرے غور میں نہ فرمائے اللہ دے بندے کسے نمازی نو دے۔ یہ دا مطلب ہے نمازی نو تسبیح دینی چاہی دی ہے تے تاش والے نو تاش دینا چاہیے ہے۔ یار تینوں پتہ ہے اینو کی دینا ہے، ایدہ مزاج کیسا ہے، اینو کی دینا ہے، ایدہ مزاج کیسا ہے۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ جڑیاں شاہ اللہ محمد نو دے رہے ہیں مزاج دے مطابق دے صدقے جاوانا جڑیاں شاہ اللہ مصطفیٰ نو دے گا۔ تو اپنے یاراں دے مزاج تو واقف ہے، تو اپنے محبوبہ دے مزاج تو واقف ہے، تو اپنے محبوبہ دے مزاج تو واقف ہے۔ میں ایسے بندے بیٹھے نے جنہیں گڈی لے کے آئے نے تے اینے 2-4 کلومیٹر صرف چلی تے واپس جا کے آندھنے 2 لاکھ روپیہ کٹا لو تے رنگ بدل دے۔ وہ آندھنے ہون کی ہوئی، وہ آندھا کسے نو پسند نہیں آیا، اس کدی نہیں دسیا وہ کون ہے جنہوں پسند نہیں آیا۔ یہ مطلب مزاج دی وجہ تو بندے کانٹے بھی کھا جاتے۔ صدقے جاواں مزاج نہ ملتا ہوئے
تے بندے گھاٹے بھی کھا جاندے نے یار تینوں اپنے یاراں دا پتہ بھی ایدا مزاج کی ہے ایدا مزاج کی ہے ایدا مزاج کی ہے تینوں اپنے دوستاں دا پتہ ہے اللہ نو نہیں پتہ میرے حبیب دا مزاج کی صدقے جانا اللہ نہیں پتہ میرے حبیب دا مزاج کی ہے مزاج ہے مصطفیٰ دے مطابق اللہ فرماتا ساری دنیا مینوں راضی کر رہی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا مثلا اللہ فرماتا میرا حبیب سوچ ہاں میں کدی تینوں مزاج تو ہٹ کے شاید دیتی ہے میں تینوں کدی مزاج تو ہٹ کے شاید دیتی ہے مثلا ایتھے مکا دینا علم یجد کا یتیمن فآوا تجھے یاد ہے نا جب تو یتیم تھا میں نے مزاج کے مطابق تجھے سبحان اللہ جب تو یتیم تھا میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے ایک گود عطا کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور جب تیرے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی بانٹ بانٹ کے تو ہم نے تجھے ایک مال کی وجہ سے غنی کر دی یہ مطلب ہے دووے چیزاں اللہ مصطفیٰ دے مزاج دے آخری گل مطابق دیتی ہیں کیڑی کیڑی آغوش ابو طالب مال خدیجہ الکبریٰ جملہ آکھا جی فکر آکھا بہت شکریہ ابو طالب دی گود بھی نبی دے مزاج دے مطابق سے تے حضرت خدیجہ دا مال نبی پاک دے مزاج دے مطابق قرآن دا واسطہ ہی مولوی جو شاید نبی کے مزاج کے مطابق ہونا اسے کافر نہیں کیا تو نبی دے مزاج دے حملہ کر رہے اللہ فرمایا تینوں دو شامہ دیتی ہیں تے مزاج دے مطابق دیتی ہیں مزاج اور بکھرا بکھرا بندہ میں کی دس کئی بندے اچار راضی ہو کے کھاندے نے کئی نہیں کھاندے مزاج ہے کئی بندے مرغا کھاندے نے کئی نہیں کھاندے اپنا مزاج عرب دا مزاج ہو رہے ساڈا مزاج ہو رہے عرب وچ رہ کے محمد دا مزاج ہو رہے میں اتنے دنا اور وزیر کلب نو میں آکھیا سی اذان دے وچ میں نہیں پڑھنا میں پہلا پڑھ لیا وہ بچ علی عمران صاحب آ گئے وہی تو میں دوبارہ اٹھن لگا تے 20 منٹ رہ گئے اذان چ میں نے پڑھ لیا میں کیا تسی بانی ہو تے مینوں پڑھ لیندے ہو جی میں بھی گل ہے ہن وقت ایسا ہو گیا بانی جو جی میری بانی تو جو فرمائی مزاج عرب دا کی ساڈے تے عرب دے مزاج دا فرق ہے ایتھے گوشت کچا رہا جڑا تھوڑا جہا اسی ویلے بندہ برکی باہر کٹ کے آندا کنے پکائی اور تہاڈی کنے پکائی ہے پکائی وہ بیوی نے ہوتی ہے وہ اپنی جان چھڑان واسطے آتی ہے کڑی نے پکائی وہ کڑی تو مراد ہے تیری تھی نے پکائی وہ بندہ پاویں کنا گسا چڑھیا ہوئے پھر چپ کر جاندہ ہے وہ آندا صحیح دسی کنے پکائی وہ پھر تھی بیچاری ماں دی عزت بچان واسطے انہوں پتہ ہوندا کہ مگر چڑھ جائے گا اس نے کہا ابو جی میں پکائی سونی پکی تھی آندے ہی انہوں نے جڑی عزت بچا سب کے مولا بنو جزا بیٹی ہے سر کے جمع کیا بیٹی آندے ہی انہوں نے جڑی عزت بچا ہوئے جڑی عزت دی محافظ ہوئے انہوں بیٹی کہہ جائے میرے عزیزوں ساڈا مزاج ہے کہ گوشت تھوڑا جا کچا رہ جائے صحیح پنیا نہ جائے میں کی پیانا صحیح پنیا نہ جائے ساڈے منہ چو برکی پائی اسی آنے کو ایک ہی ہے مزاج ہے مزاج ہے ہوں عرب دا مزاج پڑا سادات تو معافی مانگ کے تو سارے تسی مکیوں ہی آئے ہو نا تہاڈا پچھلا پنڈ مکہ ہے شرازی صاحب آ جڑے نا خوہ تو نہ رکھے اتنے آ کے رکھے تہاڈا پچھلا پنڈ مکہ ہے پھر تہاڈا پنڈ مدینہ ہے پھر تسی ملکاں چ دین دی تبلیغ واسطے آئے ہو ویسے تہاڈے عرب دا میں مزاج دساں تہاڈے جد دا بعد ایک دساں پہلا میں تمہیں دس اسی مسکین ہاں تہاڈے مقابلے تے ککھ بھی ساڈا گوشت کچا رہ جائے پورا گنڈا نہ ہوئے وچ دھنیا نہ ہوئے زیرہ نہ ہو وچ کوئی تھوم شوم نہ ہوئے اسی آنے باہر عرب دے لوگ بندیاں دے کچے کلیجے کھا جاندے مزاج نہیں کھو رکھا مزاج اور بندے
سینہ چاک کر کے ابو طالب ہائے میں جملہ لینا مزاج محمد کو ابو طالب کہتے صدقے جاواں مزاج رسول کو ابو طالب کہتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ راضی کیتا ہے نبی نو ابو طالب دی گود دے کے. حبیب صاحب مینوں سد کے راضی نے پوچھ لو نے انہاں بھراواں نو وہ مینوں انج لا کے ٹر گئے نے جویں پیڑی بکھا کے نہیں ٹرتی تا ٹریکٹر والے نے آواز چھڑی. سارے آ گئے پوری تقریر کرنی ہے لگا رہو. اے شکر ہے پیو ہن زمیندار پہ ہوندے نے باقاعدہ جٹ نے اے باقاعدہ جٹ ہوندے تے جٹ پوری پیڑی واہ کے بندہ باہر نکلن لگدا جاندا دو پھیرے اور لا جا مر چلے. بس جی بس ادھروں ویکھنا ہن تقریر ہی مکمل ہو ٹائم مک گیا تقریر نہیں مکمل. یہ خطرہ رہندا مینوں انہاں بانی آن نو میرے تو جننے بانی نے نا انہاں نو میرے تے ہی خطرہ رہندا جے میرے تو پہلا کھلو گیا تے لے گیا لین تو مراد ہے نہیں بھئی کی کر جائے گا بس ٹائم زیادہ لگتا تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے میں مان سارے بانیاں کو معذرت گل مکان واسطے کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے حبیب صاحب مینوں سد کے راضی تارنا مینوں چاہ پلائیے وہ بھی راضی تے میں پڑھ کے راضی تے تسی سن کے تہاڈی خیر ہوئے. میرا خیال ہے شرازی صاحب وہ سد کے راضی ہوں تارڑ چاہ پلا کے راضی ہوں میں پڑھ کے راضی ہوں تے تسی سن کے راضی ہو تے 5-6 مولوی اوتھے بنی گئے چوک چ کھلو کے آکھنا اسی نہیں راضی سانو کی فرق پہ جی میں عرض کر رہا ہوں بلان والا بلا کے راضی ہے پڑھنے والا پڑھ کے راضی ہے تے سننے والے سن کے راضی نے تے 5-7 تے بندے کھلو کے اسی نہیں راضی تے قسماں کھاؤ نہیں تے نہ صحیح اللہ گود دے کے راضی ہے محمد گود لے کے راضی ہے 4 مولوی نہ بھی راضی ہون گے تے اللہ نو کی پرواہ ہے پیغمبر نو کی پرواہ ہے. شبیر احمد عثمانی شبیر احمد لکھن والا شبیر احمد حسین عثمانی پڑھنے والا علی ناصر حسینی سدن والا حبیب رضا حیدری تے سننے والے سارے جعفری اور متنجن کنوں آندے نے یار متنجن ہی سارے رنگ ہوں ویسے مٹھے چوڑا چ نام ہی رنگ پائیے تو مٹھا ہی ہوں زرد رنگ پا رہی ہے تو زردہ بن گئے 4-5 پائے ہوں تو ذرا لطف آتا ہے کدی سبز کدی پنک کبھی یلو ایسا ہے نا. مہربانی قبلہ اتنا متنجن پکا ہوئے اجے سواد نہ آئے اس متنجن دے وچ میں مربے پان لگا جی تسی اندازہ نہ بنتا کی خدا دی مینوں قسم ہے. شبیر احمد عثمانی پڑھن والا حسینی سدن والا حیدری سنن والے شیرازی مومن تے جعفری ذاکرین عظام وہ فرماندے نے جب والدین دنیا سے رخصت ہو گئے دادا نے پرورش کی 2 سال کے بعد جب دادا رخصت ہوا تو آپ کی پرورش کی سعادت ہاں شبیر احمد عثمانی آپ کی پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصے میں آئی بے حد شفیق حافظ آباد شفیق دا کی میں جا چپیڑا مارے رحم دل شفقت کرنا محبت کرنا. یہ مولی صاحب ایک گلتے تو سو قرآن تے ہاتھ رکھے یہ شفیق کون سی جدی گود اللہ نے محمد مصطفیٰ نے دی پوری دنیا آکھے کہ یہ ابو طالب سی پھر ایتھے ہی قرآن رکھ کے دل کردہ پڑھا جڑا دو جہانہ تے شفقت دا ہاتھ رکھے انہوں محمد آندے نے جڑا محمد تے شفقت دا ہاتھ رکھے صدقے جامع اور ایکو لفظ ہے جسے میں مکانا چاہنا تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اے قرآن ہاتھ جلا کے گل کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں جب سے ابو طالب کی گود میں رسول آئے
ابو طالب نے پوری زندگی آپ کی نصرت میں گزار دی. ہاں آگے سارے بندے موجود. ساری زندگی آپ کی نصرت میں گزار دی. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس یہ ابو طالب ناصر بن کے نصرت محمد کی کر رہا تھا یا اللہ کی کر رہا تھا؟ ناصر خدا کو ابو طالب کہتے ہیں. ناصر خدا کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ فرماتا تو ناصر میں منصور. اب میں ناصر بنتا ہوں تو منصور بن. ایک گل آخری گل طے ہو گئی ہے کہ ابو طالب مدد کی تھی. بولو جی حضرت رسول خدا دی کیتی نے دین دی مدد کیتی نے. دین دی بھتیجے دی وجہ تو نہیں کیتی عقیدے دی وجہ تو. میں کہنا بھتیجے دی وجہ تو نہیں عقیدے دی وجہ تو. بھتیجے دی وجہ تو ہوندی نا کہ اپنے پترا تے تھا بھتیجا سواندا. انہیں پترا دی جگہ تے بھتیجا بھی لٹایا بھتیجا دی جگہ تے بیٹے لٹائے نے تاکہ کائنات نو پتہ لگے میں بھتیجے کی وجہ سے نہیں کر رہا عقیدے کی وجہ سے. مدد کیتی نے ثابت ہو گئی ہے. آخری آیت تھوڑے کو دعا حاصل کرنا. سورت کا نام کہف ہے. یہ 15واں پارہ ہے. آیت کا نمبر 51 ہے. آج تے دلائل نہیں کافی ہیں. نشانیاں بڑیاں جی میں لائیاں سن لیکن بانی بہت ہے. اتنے مکان لگا بانیاں کا لحاظ ہے ورنہ نشانیاں جنیاں لائیاں میں سویرے نشانیاں رکھتا ہوں تو ادنان نال ہوں. وہ آتا کہ بلا بس کرو. انہوں پتا ہوں گھنٹے تو اتنے جانا پیا نا نشانیاں تو صاف لگ جانا. جی میں ہوں آخری نشانی پاویں نہیں لیکن پڑھ دیں. حضرات میرے نال تعاون کرو. تے میرے درمیان قرآن سامنے تو فکر نہیں کرو. میں ذمہ داری نہ گل کریں. حضرت ابو طالب نے دیوبندی عالم دین لکھتے ہیں پوری زندگی نبی دی مدد کی. نبی دی مدد کیتی ہے تو نبی مدد لئی ہے. تے اے مدد نبی دی نہیں اے خدا دی. پھر محمد ابو طالب کا مکروز نہیں. کیا بات ہے بھائی. اللہ پر یہ قرض حسنہ ہے. ایک کوئی دلیل تے دعا. بسم اللہ بانی لے جی بسم اللہ جزاک اللہ. دیکھو جی یار بانی آدھے جاندے نہیں کیجیے جدوں کو پڑھنے والا ہے میں دساں گا تمہیں. وہ جدوں کو پڑھنے والا آیا میں دساں. یہ نام ہی پڑھنے تک کی بانی میں پڑھنا پیا میں کتنے جانا. حضرت ابو طالب مدد کی تھی قرآن دے مطابق تفسیر دے مطابق. اللہ نے مدد لئی ہے. اے قرآن اتھے ہی مک دیا. سورہ کہف 15واں پارہ آیت کا نمبر 51 یعنی 51. اللہ فرماتا وما کنت متخذ المضلین عضدا. محمد قرآن میں اعلان کرتے ہم گمراہوں سے مدد نہیں لیتے. سبحان اللہ بادرو. ہم گمراہ لوگوں سے مدد نہیں لیتے. 2 آیتاں پیچھے نے وہ نہیں پڑھتا صرف نتیجہ دینا. آنکھوں بھی تو لکھوا دیا گا ہوں میں آیت نہیں پڑھنے. قرآن پہ دونوں ہاتھ ہیں. سورہ انفال کے مطابق اللہ مومنوں سے مدد لیتا ہے. سورہ حشر کے مطابق صادقوں سے مدد لیتا ہے. اللہ گمراہوں سے مدد نہیں لیتا. پتہ نہیں کی مت دے گیا سی ابو طالب اولاد نو. ایک قبرہ چ ٹر گئے نے دین دی مدد نہیں چھڑی. ایتھے ایک بندے دا پتر شہید ہوتا تو ٹی وی تے آ کے آندا ہے میرے 2 پیچھے نے میں پاک فوج دے حوالے کرنا میں وطن تو قربان کرنا. بڑے بڑے بہادر بندے ویکھے نے جڑے ایک پتر دی شہادت تے پرچے میں لپٹی ہوندی ہے لاش تے فوج سلام کر لی ہوندی ہے تے کھلو کے آندا ہے میرے دوجے 2 بیٹے بھی اس پاکستان تو قربان ہیں. پوری دنیا تے تینوں وہ بندے لب جان گے جڑے پتر قربان کرتے ہیں. تینوں کائنات تے ایک ابو طالب لبنا جس دنیا بھی قربان. ساڈے علاقے سرگودے تو ایک بندہ آ گیا سیالکوٹ پٹھے کا مزدور سی سارے خاندان نال. یہ ٹھیکہ لے لیا اٹا بناتا رہا
میں انہوں پوچھا میں سناؤ بال بچہ اسے کہا سار جی اتنے تیاں پتر سورے انہوں دے اگوں ویا سب بچے رل کے اسی اٹاں بنانے ہیں پورے پٹھے دا اساں ٹھیکہ لے لیا ایک بچی سی وہ فوت ہو گئی وہ اساں اتنے دفن کر چھڑی سرگود جب اتنے وہی کچھ عرصے بعد ایک تھی سی بیچارے دی فوت ہو گئی وہ پھر بندے آخیا کدھر جان دی لوڑ نہیں ہے قبرستان ساڈا آ جائے پھر اتنے دفن وہ پھر اوکاڑے ٹر گیا تو ایک دفعہ مینوں ملیا مینوں کہنے لگا مقدر ویکھ لو میرے ایک تھی سرگود دفن ہے ایک سیالکوٹ دفن ہے ایک اتنے اوکاڑے آیا تو ایک تھی فوت ہوئی تو میں اتنے دفن کی میرے جو آنسو نکلے جے تو مینوں آندا کی ہویا جی میں کیا پھر بھی مقدر نہ تینوں پتہ تو ہے نا تیری ایک اتنے دفن تیری ایک اتنے دفن ہے تیری ایک اتنے دفن ہے خدا دی من قسم ہے اب علی علیہ السلام کائنات دا او مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بحث ہی پئی ہوندی ہے کوئی اندر لاہور آئی ہے کوئی اندر لاہور علی دی بیٹی کوئی نہیں جدیاں تیاں دے دفن دی اجے بحث جاری ہے وہ میرا مولا علی میرے عزیزوں تیاں بیٹھی نے اللہ نے دے مقدر کمال دے کرے ونی کیا دی تھی جنی دیر بعد بھی آوے ونی کے واپس اجے کردہ متھے نہ بھی نہ کوئی لگا ہوئے کوئی بھی نہ یار متھے لگا نہ چاچا نہ چاچے دا پتر نہ پرا نہ دادا کوئی متھا نہیں لگا صرف چوک ونی کیا جو آ کے بس تو اترے بورڈ پڑھ کے نہ ونی کیا دا آندھیے میرے تھکے میں لے گئے سارے جاندیاں تیاں دے تھکے میں پہ کے آ گئے یارا جی بیٹھ کے نہیں بورڈ بیٹھ اڈا بیٹھ کے سکول دا بورڈ بیٹھ کے علم بیٹھ کے مسجد دا مینار بیٹھ کے میں اپنا یاد ہے میری والدہ میں ایک ہی ہوں جی اپنے ماں دا بیٹا صرف ایک اور پھر میں اماں تھلے نہیں سی اتار دی چھوٹا ہوں 3 میل سفر سی جتوں بس ملتی سی اتنے میں کہ بلا اماں چک کے کھڑتی سی تو میں چنگا پہلے ٹرتا سا میں اماں میں ٹرتا جی اتنے مینوں چکے اتنے گٹھڑی چکی 3 میل پکے اگوں بس ملتی سی میں کہ اماں تو تھکتی انہیں پرانی گل ہے اس آخیا سی پتر پیکے جاندیاں تیاں نہیں تھک جدوں تیرے ماموں ملنے نا مینوں جدوں تیرے نانے نے مینوں پیار دے دینا میرے سارے تھکے میں لے گئے سارے جان دیا تیاں پیکے آ کے تھکے میں اتار دیا نے قرآن میرے سامنے میں پڑھیا اتھے نبی دی قبر سی ایتھوں فضا دے ہاتھیں جو بی بی زمین تے ڈگ پئی تے ڈگ دی آواز آئی پیکے میں تھک گئی میرے پیکیوں میں تھک گئی واقع کربلا تو بعد ملکہ شام نو اٹھان دی بھی فضا سی یا سہارا دے کے اٹھان دی بھی فضا میرے کو مفسر بیٹھا ہے مصائب بشراوی صاحب بیٹھا ہے صفدر صاحب بیٹھا ہے میں تو ایک جملہ پڑھنا آنسو آ گیا شاید ایک تو اڈا آ جائے اپنی ڈیوٹی اسی دینے ہیں باقی تفسیر پہ ایک حضرت فضا اٹھاندے سن تے باندھے سن بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے متعلق نوجوانوں میں تو پکی روایت کے ساتھ بی بی کربلا تو بعد دیوار نال ڈھول آ کے نہیں گئے نانے دی قبر تے ایک درخت سی کھجور دا انہوں بی بی پیشانی لا کے بیٹھی تے کسی حضرت سجاد نے پوچھا بی بی کون؟ فرمایا میری پھوپھی اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ فرمایا تھک پائے وہ سکھا تھکے تے ڈھول آ کے بیٹھے اچھی رو کے فرمایا نہیں ڈھول لگ دی اینا لوگاں ماریا سی سچی گل کر سارے ذاکرین سچی کر دینا خدا دی قسم بی بی فرمایا فضا پیچھے ہٹ جا نانے نو میں آپ دسنا کہ سارے جہاندیاں تیاں دے تھکے میں پیکے آ کے اتر دینا تو میں ہو کیوں گیا تھکے وہاں دسنا میں نانے نو حضرت فضا فرماتے ہیں بی بی میں تو سہارا دے کے لے جانا فرماتے ہیں فضا پیچھے ہو حضرت فضا اتنے کھڑو اے دور ہے تو ستون دور ہے تھوڑا جا نیڑے سمجھو نبی دی قبر ہے اتنے بی بی زمین تے بیٹھے سو فرماتے ہیں اماں تو پیچھے ہو جا ہوں نانے کو میں آپ کیا حضرت فضا نے آخیا تو سب تے منہ چ میں سنیا تھک پہ ویران دیا سارا تھلے کھلو کے خطبے پڑھنا رہی ہے تینوں میں بازاراں چ تھکیا نہیں ویکھیا میں تینوں درباراں چ آواز رہو تھکیا نہیں ویکھیا بغیر پناہ تو ہوں دی پشت سفر کر دیا
میں تینوں تھکیا نہیں ویکھیا کدی نہ ٹرن والیے اینا ٹری ہے تے نہیں تھکی تے نانے دی قبر کو آ کے تھک پہ بی بی فرمایا تینوں تو نہیں نہ دسا وہ میں اپنے نانے نو دسا بی بی آکھیا میں منتظر ہوں ایتھوں لے کے نانے دی قبر تک آخری جملہ بی بی انج گئی ہے جی میں حسین اکبر دی لائی گئی بی بی آہستہ آہستہ تم ہاتھوں کے سہارے لیں گی نانے دی قبر تے جائیں گے آخری جملہ قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی فرماتی ہے تھکی تھی دا سلام آواز کو قبر جو آئی ہوئے گی خطبے دے کے نہ تھکن آڑیے بازاروں تے درباروں سے جا کے نہ تھکن آڑیے آئی ہیں تو میرے کو آ کے کیویں تھک گئی ہیں بی بی فرمائے نانا ہوں وجہ دساں فضا تو ہی سن لے آ نانا تیرے امت دے مظالم میں نو نہیں تھکا سکے میں ویران دے سراں تھلے کھلو کے خطبہ دیتا ہے میری آواز وچ بھی تھکاوٹ نہیں آئی میں نو تیرے مرید نبی نے پوچھا ایتھے علی بول رہے فرمایا میں بازار تے دربار تے میں نو نہ تھکا سکے کدوں تھکی ہیں فرمایا نانا آ تیری قبر تو 10-12 گز دور آ تیری قبر تو آتے 10-12 گز دور میرے سکے پیو دے پتر نے میرے سامنے کھلو کے پوچھے آئی نہ جو زینب گیڑی نانا جدو پیکے نانا سجانا رو دو دیا تھک دی جدو ویر نہ پہچانا رو